السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ اس جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ تاریخ میں یہ بات قلم بند ہو چکی ہے کہ ان کی ولادت بسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ ہوا اس طرح کہ ان کی والدہ محترمہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبے کے اندرونی منظر کا مشاہدہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی۔ اس دن کعبے کا دروازہ کسی خاص مناسبت کی وجہ سے کھلا ہوا تھا اور داخل ہوتے ہی اسے درد ذی شروع ہو گئی، اور وہ اس قدر شدید تھی کہ اس کے لیے کعبے شریف سے باہر آنا ممکن نہ تھا۔ فوری طور پر وہی چمڑے کی ایک چادر منگوائی گئی جس پر اسے لٹا دیا گیا، اور چند لمحے بعد اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ یہ خوش اتوار بچہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا حکیم بن حزام تھا۔ حضرت حکیم بن حزام کی پرورش شریف النسل، عظیم المرتبت اور خوشحال گھرانے میں ہوئی۔ آپ عقل و خرد، طبعی شرافت اور علم و فضل و شرف کے پیکر تھے۔ ان خوبیوں کی بنا پر قوم نے آپ کو اپنا سردار بنا لیا اور حاجیوں کی خدمت کا منصب ان کے سپرد کر دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں حاجیوں کی خدمت کے لیے اپنے مال میں سے ایک خاص حصہ نکال کر الگ کر لیا کرتے تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ اگرچہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 سال بڑے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت، محبت، موانست اور مودت مثالی نوعیت کی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر دلی اطمینان اور انتہائی خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ ان کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ محبت الفت سے پیش آیا کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پھپھو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی تو پھر اس رشتہ داری کی بنا پر آپس کے تعلقات اور بھی مضبوط ہو گئے۔ اتنے گہرے اور مخلصانہ تعلقاتوں اور روابط کے باوجود آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ حضرت حکیم بن حزام فتح مکہ کے دن مشربہ اسلام ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 20 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا۔ عقل و دانش کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ جیسا زیرک، معاملہ فہم، دانشور، جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہونے کا بھی شرف حاصل تھا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا، آپ کی دعوت کی تصدیق کرتا اور آپ کی ہدایت کو تسلیم کرتا، لیکن اللہ کی مشیت ہر چیز پر غالب آتی ہے۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کو منظور ہوتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے تاخیر سے اسلام قبول کرنے پر جیسے آپ متعجب ہوئے، انہیں خود بھی تعجب ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی۔ وہ حلاوت ایمانی کا مزہ چکھنے سے اتنی دیر محروم کیوں رہے؟
وہ اپنی زندگی کے ہر اس لمحے پر بے انتہا شرمندہ تھے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں گزارا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن بیٹے نے دیکھا کہ ابا جان زاروں قطار رو رہے ہیں۔ پوچھا، ابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا، بہت سی باتیں ہیں بیٹا، ہر بات پہ مجھے بہت رونا آتا ہے۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنے میں بہت تاخیر کر دی، جس کے بنا پر درجات اور خیر کثیر کے حصول سے محروم رہا۔ اب میں زمین کے وزن کے برابر بھی خالص سونا اللہ کی راہ میں خرچ کروں تب بھی ان درجات کو نہیں پہنچ سکتا جن پر پہلے اسلام قبول کرنے والے فائز ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدر اور احد کی جنگ میں بچا لیا، اور میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قریش کی قطعاً کوئی مدد نہیں کروں گا، اور کسی بھی مارکے میں شریک ہونے کے لیے مکہ معظمہ سے بہر قدم نہیں رکھوں گا۔ لیکن پھر مجھے قریش کی مدد کے لیے کھینچ کر میدان میں لایا گیا اور مجھے مجبور کر دیا گیا کہ میں قریش کی ہم نوائی کروں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو میری نظر سرداران قریش کی طرف اٹھتی تو میں یہ سوچتا، یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، اپنی قوم پر ان کا رعب و دبدبہ بھی ہے، قریش میں ان کی عزت بھی ہے اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا بھی جاتا ہے۔ ان خیالات کے آتے ہی میرا ارادہ بدل جاتا اور میں پھر سرداران قریش کے شانہ بشانہ چلنے لگتا۔ کاش کہ میں ایسا نہ کرتا، ہمیں تو ہمارے آباء و اجداد اور بڑوں نے ہلاک کر دیا، بیٹا بتاؤ پھر میں کیوں نہ رویا کروں۔ جس طرح حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے تاخیر سے اسلام قبول کرنے پر تعجب کنا اور محو حیرت ہیں، جس طرح وہ خود تاخیر سے اسلام قبول کرنے پر متعجب ہی نہیں بلکہ نادم و پشیمان ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تعجب تھا کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے زیرک اور دانش مند انسان پر اسلام کی خوبیاں مخفی رہیں اور وہ اللہ کے دین میں داخل ہونے میں سبقت نہ کر سکے۔ فتح مکہ کے دن ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ارشاد فرمایا، مکہ میں 4 اشخاص ایسے ہی موجود ہیں، میں ان کے شرک سے بیزار اور ان کے اسلام قبول کرنے میں دلی رغبت رکھتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش قسمت انسان کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ، جبیر بن مطعم، سہیل بن عمر اور حکیم بن حزام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ نے ان پر فضل کیا کہ وہ چاروں ایک ساتھ اسی رات ہی مسلمان ہو گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ آج امن میں ہوگا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو کعبہ کے پاس بیٹھ جائے
اور اپنا ہتھیار نیچے رکھ دے وہ بھی امن میں ہوگا۔ جو اپنے گھر میں پناہ لے اور دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے وہ بھی امن میں ہوگا۔ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے وہ بھی امن میں ہوگا، اور جو حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے وہ بھی امن میں ہوگا، اسے آج کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ ان دنوں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مکہ معظمہ کے نشیبی علاقے میں تھا، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مکہ مکرمہ کے بالائی علاقے میں تھا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ اسلام ان کی عقل و دانش پر غالب آ گیا۔ وہ ایسا ایمان لائے کہ یہ ایمان فوراً ان کے رگو پے میں رچ بس گیا۔ انہوں نے اپنے دل سے یہ قطعی عہد کیا اور قسم کھائی کہ میں دور جاہلیت میں حماقتوں کا مداوع کروں گا، اور جس قدر مال و دولت میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں خرچ کیا ہے اس سے بڑھ کر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی تائید میں خرچ کروں گا۔ واقعتاً انہوں نے اپنی قسم پوری کر دکھائی۔ دار الندوہ وہ پرشکوہ تاریخی عمارت جس میں قریش دور جاہلیت میں مشورے کیا کرتے تھے، جس میں سناوید قریش رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے، وہ عمارت حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت تھی۔ انہوں نے دور جاہلیت کی یادیں بھلا دینے کی خاطر اسے 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ ایک قریشی نوجوان نے ان سے کہا، چچا جان، آپ نے عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھے جانے والا قریش کا ایک عظیم مرکز بیچ ڈالا، آپ نے یہ کیا غضب کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا تیری اس سوچ پر مجھے از حد افسوس ہے۔ اب تقوی اور ایمان کے علاوہ ساری عزتیں ملیا میٹ ہو چکی ہیں۔ سنو، میں نے اسے اس لیے بیچا ہے تاکہ اس کی قیمت سے جنت میں ایک گھر خرید لوں۔ میں تجھے گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ساری رقم اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وقف کر دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا اور اپنے ساتھ 100 صحت مند اور موٹی تازی اونٹنیاں لی اور ان پر خوبصورت اور قیمتی کپڑے ڈالے تاکہ اور زیادہ دیدہ زیب معلوم ہو۔ ان سب اونٹنیوں کو مینا میں اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا۔ دوسرے حج میں وقوف عرفات کے دوران 100 غلام جن کی گردنوں میں چاندی کے کڑے ڈالے ہوئے تھے، ان سب کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ تیسرے حج میں 1000 بکری مینا کے میدان میں رضائے الہی کے حصول کی خاطر قربان کی اور ان کا گوشت مسکینوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا۔ غزوہ حنین کے بعد حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ عطا کیا، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ مال بڑا ہی دل فریب ہے
جو دلی قناعت کے ساتھ اسے حاصل کرے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو اسے طمع اور لالچ کے ساتھ حاصل کرے تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے اور کبھی سیر نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جب حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کا پیغمبر بنا کر بھیجا، آج کے بعد میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا اور زندگی بھر کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم بھی پوری کر کے دکھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کئی مرتبہ بیت المال سے حصہ دینے کے لیے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، لیکن انہوں نے اپنا حصہ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے حصہ دینے کے لیے انہیں بلایا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگو گواہ رہنا کہ میں نے بار بار حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے ہر بار اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ زندگی میں اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے، کسی سے کچھ نہ مانگا۔ اگر کسی خلیفہ نے کچھ دینے کی کوشش کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ اللہ پہ راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا۔ دوستو، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے مفصل حالات اور زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی کے رشتہ دار بھی بنتے ہیں اور بہت گہرے دوست بھی تھے۔ آپ کو یہ واقعہ سن کر تعجب ہوا ہوگا کہ اتنے گہرے دوست ہونے کے باوجود انہوں نے جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ 10 سال گزر جانے کے بعد جب مکہ فتح ہوا تب جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں نا، جب اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں تو تب ہی سینے کھلتے ہیں۔ اسلام عقل و دانش پر نہیں ملتا، یہ اس وقت انسان کو ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان سے فیصلے کرتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی چاہت بھی بہت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے شرک سے میں بہت بیزار ہوں اور ان کے اسلام کی خود دلی رغبت رکھتا ہوں۔ تو دوستو، ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا، اور پھر انہوں نے اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو اس سطح پر لے کر گئے جس پر پہنچانے کا ہر مومن خواب دیکھتا ہے۔ اور اس واقعے کے اندر ایک اور چیز بھی ہم نے سنی ہے کہ 1-2 مرتبہ یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے انہیں مال دیا، انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے انہیں مال دیا، اور پھر اللہ کے نبی نے انہیں کیا فرمایا کہ حکیم بن حزام، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ پھر ساری زندگی
خلفائے راشدین نے کوشش کی کہ انہیں کچھ دیا جائے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کر چکے تھے۔ تو دوستو آج ہم نے بھی جو کلمے کا اقرار کیا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ اور دوستو یہ جو مانگنے والا سلسلہ نا، اس سے بچیں۔ جو بھی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ 2 نفل پڑھیں، دعائے حاجات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی اور ہر حاجت کو پورا کریں گے۔ دوستو اگر آپ نے مانگنے والا دروازہ کھول لیا نا لوگوں سے، تو یہ قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سے بچیں۔ جو بھی پریشانی ہو اللہ سے مانگے۔ اللہ میں لوگوں سے قرض نہیں لینا چاہتا، آپ میری مدد فرمائیں، میں آپ سے ہی لینا چاہتا ہوں۔ تو دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کس طرح غیب سے دروازے کھولتا۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے کومنٹس آتے ہیں، آپ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں واقعات بہت پسند آ رہے ہیں، ہم فلاں صحابی کا واقعہ سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ اسی طرح اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس چینل پر اور بھی مزید صحابہ کرام کے واقعات اور اسی طرح صحابیات کے واقعات کا سلسلہ بھی شروع کریں گے، اور ساتھ میں انشاءاللہ اولیاء کرام تابعین کا سلسلہ بھی شروع کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور آپ جس سٹی اور جس کنٹری سے ہمارے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں دوستو کمنٹ کے اندر لازمی لکھیے گا، اور ہو سکے تو اپنا نام بھی لازمی لکھیے گا۔ تو ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔